دعاؤں کے تعلق سے امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس کی اہمیت کو، اس کو ایک عبادت تسلیم ہی نہیں کیا ہم نے صرف اس کو ایک ایسا عمل تسلیم کیا کہ جب کبھی آپ مصیبت میں ہو تو دعا کر لو، یا میں مصیبت میں ہوں تو آپ دعا کر لیں میرے لیے. تو اس کو سمجھیے، دعا مستقل عبادت ہے. اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا، جب آپ کو بنایا، تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو سب سے پہلا کام آدم نے کیا، جو عبادت تھی ان کی، وہ دعا تھی. اللہ نے آدم کو بنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم جب بننے لگے، روح پھونکی گئی تو سر سے بنتے گئے نیچے کی طرف، اور جب سر سے نیچے کی طرف بننے لگے اور اوپری حصہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیا، چھینکا. تو فرشتوں نے جو ہے، اللہ رب العزت نے آدم کو کلمہ سکھا اور کہا کہ جب تم چھینک لو تو الحمدللہ کہو. اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے یرحمک اللہ جواب میں دیا اور کہا اب تمہاری اولاد کا بھی یہی معاملہ ہوگا، جب بھی وہ چھینکیں گے الحمدللہ کہیں گی اور جواب میں یہ کہا جائے گا. تو آدم علیہ السلام کو جو پہلی عبادت اللہ رب العزت نے کروائی وہ ایک دعا تھی. اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کی وہ بھی دعا کے ذریعے کی. تو دعا ایک مستقل عبادت ہے، یاد رکھیے. یہ کبھی کبھار ہونے والا عمل نہیں، یہ ہمیشہ ہونے والا عمل ہے. اسی طرح تمام عبادتوں کے اندر دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی گھڑی ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی حالت ہے کہ طہارت ہونا نہیں ہونا، نہ کوئی مقام ہے، بلکہ ایک ایسی مستقل مسلسل بترتیب ایک ایسی عبادت ہے جو آپ صبح شام دن رات طہارت بغیر طہارت کے کسی بھی حالت میں سوتے اور جاگتے اور لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے سے اور مجمع میں اور انفرادی اور ہر اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں. ایک ایسی مستقل جہرانہ عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی مہینے کی پابندی نہیں، کوئی دن اور رات کی پابندی نہیں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، کوئی رکعت کسی چیز کی پابندی نہیں. ایک ایسی مستقل عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں. ایک ایسی زبردست چیز ہے. اسی طرح اگر سیرت النبی کا مطالعہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی گھڑی، کوئی پہلو، کوئی موقع ایسا نہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو یا امت کو دعا نہ سکھلائی ہو. ایک تو تھا آپ کو دعائیں کرتے، ایک سکھایا بھی کرتے، تو نہ کی ہو یا نہ سکھلائی ہو. آپ دیکھیے نا، آپ صبح اٹھنے کی دعا، آپ لوگوں سے ملاقات کیے، ملاقات کرنے کی دعا، سلام کرتے ہیں. بیت الخلاء میں داخل ہوئے صبح اٹھ کر، اس کی دعا. بیت الخلاء سے باہر آئے، پیشاب پیخانہ کر کے آپ جو طہارت خانے سے باہر آئے، اس کی ایک دعا. آپ نے وضو شروع کیا، اس کی ایک دعا. آپ نماز کے لیے نکلے، مسجد پہنچے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا. مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، نماز کے اندر مختلف دعائیں جو شروع ہوتی ہے ثنا سے لے کر تو تسلیم تک، مطلب تکبیر سے لے کر تسلیم نماز ختم ہونے تک. مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا. گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا. گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا. لباس پہنا تو لباس پہننے کی دعا. اسی طرح جو ہے نیا لباس پہنا، نیا لباس پہننے کی دعا. نئے پھل دیکھے، نئے پھل دیکھنے کی دعا. ہر چیز کی دعائیں سکھائے. سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی ایک دعا، سواری سے اتر رہے اس کی ایک دعا، شہر میں داخل ہوئے اس کی ایک دعا، شہر سے باہر نکلے کوئی نئے اس کی ایک دعا. تو گویا صبح سے شام تک کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ نہ ہوگا جس میں ہم دعا نہیں کرتے. حتیٰ کہ طہارت کے معاملے میں بھی دعا ہے کہ بیت الخلاء میں جا رہے اپنے جو ہے طہارت کے لیے تب بھی دعا، وہاں سے نکل رہے تب بھی دعا. حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے پہلے جو اس کے لیے جائز ہے اس سے پہلے بھی دعا. دعائیں دیکھ رہے آپ کس کثرت سے ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ اس سے خالی نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1000 سے زیادہ دعائیں جو لیل اور نہار صبح اور شام کی ثابت ہیں، جو صحیح روایتوں سے آتی ہے. کم و بیش 1000 کے قریب ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح روایتوں سے ملتی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو کوئی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو نہ گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو یا دعا نہ سکھائی ہو. ہر معاملے پہ دعا، ہر چیز کے لیے دعا سکھائی. لیکن افسوس اس امت کا معاملہ یہ کہ دعا کے معاملے میں کنجوس کیا، اس کو علم ہی نہیں دعائیں ہوتی کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا اس کا معاملہ ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. یاد رکھیے کہ جس امت کے نبی نے کسی گھڑی کو بغیر دعا سے خالی نہ رکھا، اس امت کی یہ بدبختی ہی ہم کہیں گے کہ اس کو دعائیں یاد نہ ہوتی ہیں، یا چونکہ اس کی اہمیت نہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت. اس لیے کہ دعاؤں کو ہم آؤٹ پروسیس کرتے ہیں. آؤٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب میری تجارت بہت بڑھ جاتی ہے تو میں کانٹریکٹس لیتا ہوں اور دوسروں سے وہ کام کروا کے لیتا ہوں. تو آج ہماری دعائیں بھی آؤٹ پروسیس ہوتی ہے، بھائی تم کر دو. ہمارے گھر میں ایک ولی گزرے، انہوں نے سب کے لیے دعائیں کر دی. ہم تو نبی کی خاندان سے، ان کی دعائیں ہمارے لیے ابھی کافی ہے نا. اس طرح سے ہم دعائیں دوسروں سے کرواتے ہیں، خود سے کرنے کوئی معمول نہیں. تو دعا یاد رکھی عبادت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ پوری زندگی ہر وقت دعائیں کرتے تھے. اسی طرح جو ہے اسلام کے دوسرے اعمال جو فرائض جس کو کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر اس کا مطالعہ بھی کرے تو یہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں. نماز کیا ہے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک مختلف دعاؤں کا مجموعہ. آپ حج کرنے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں حج کے اندر؟ کیا اعمال ہے آپ کے؟ طواف کر رہے تو دعا، صحیح کر رہے تو دعا.
جو ہے میدان عرفہ میں ہے تو دعا، مزدلفہ میں تو دعا، جا رہے تو دعا، مطلب دعا ہی تو ہے حج پورا، دعا ہی تو ہے نماز پوری. تو یہ گویا فرائض بھی عبادت ہے، یہ جو فرض عبادتیں ہیں یہ بھی خود ایک قسم کی دعائیں ہیں، یاد رکھیے. تو دعاؤں کی شریعت میں بڑی اہمیت یاد رکھیے. لیکن آج یہ ہماری بدبختی ہے، غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکل حالات میں، پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، ورنہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی، یاد رکھیے، بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم محض اپنی ضرورت کے وقت دعا کریں، بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہر بار ہم دعا کریں. یاد رکھیں، ہر بار دعا کرے، ہر چیز سے پہلے دعا کرے، ہر چیز کی بعد دعا کرے، ہر چیز کی ابتدا میں دعا کرے. یہ غلط فہمی کو دور کیجیے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں پھنس گئے تو کرے، بلکہ دعا ایک مستقل جارحانہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، عبادتوں سے پہلے، عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی، ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی، وہ چیز مجھے نہیں ملی. میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی، وہ چیز کام نہیں ہوا. میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا، آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے، یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی. اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے. اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا، جو مجھے نہ سمجھا، تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا، جو قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے، یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری، فائدہ کیا کر کے؟ بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار، یا دعا کر کے فائدہ نہیں، میری قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیں. پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے، اس کے بعد اگر مصیبت دعا میں دوسری چیز کی، پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے، اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے. کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا، کیا فائدہ یار دعا کر کے، اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک مرحلہ، یاد رکھیں. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے؟ انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت ہے چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا. سمجھ رہے بات کو؟ کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلاں، کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال دیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں ان سے. مطلب گویا
جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں کیا نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا. حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ. یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں نکال دیا، فانی قریب سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں. تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور فرمایا فلیستجیبوا لی، تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کرے، مجھے سے ہی مانگے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائے. لعلکم یرشدون، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگوں تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو. ولیؤمن، ایمان میرا شرط ہے ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو. تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت ہے دعا، یاد رکھیں. اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے. نماز دعا، حج دعا، یہ مغز ہے. دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا، حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے، اس میں مغز ہے نا اس کا. تو دعا عبادت کا مغز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے. اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں. جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو. ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے. غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا اس میں قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے سنیے. 3 میں سے کوئی ایک کام، پہلا دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے. اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی. اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی. تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، پہلی شکل. دوسری صورت دعا قبول ہونے کی سنیے، آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے. دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی. ہو سکتا ہے گاڑی لیتے ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ. دعا کے برابر مصیبت ٹال دی تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو. پتہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتہ چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا. بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا، ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں. سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا. وہ 3 شکلیں، پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا، دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا، تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں صرف فائدہ ہے، تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے، تم جتنی چاہو کرو، اس کے خزانے بہت زیادہ کم نہیں ہونے والے، کرتے رہ جاؤ. اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے، مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے،
تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں. تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا، اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو امتحان. تو کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں، آج اس کا اجر ملتا. تو کیا ہوتا اس اجر بڑھنے سے، نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت میں. کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری. تو تین میں سے ایک ملتا ہے، یاد رکھیے. اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے. وہ سن رہا ہے آپ کی، آپ کو تین میں سے ایک دے رہا ہے. دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے، یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے، یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے، مصیبت کو ٹال دے رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا. اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کیا اچھا اور کیا نہیں. میں دعائیں مانگ رہا ہوں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں، انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے. دعائیں نہیں ہوتی، بد دعائیں مانگتا ہے. وہ قسم سے اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر. مجھے علم نہیں کسی چیز کا، میں دعا کر رہا ہوں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے. دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے، نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے. آپ نے وہ چیز لی، اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا، وہ چیز بیکار ہو گئی، وہ تو ناقص تھی، اس سے فلاں مسائل تھے. آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا، خیر کی نہیں کیا آپ نے، بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے، دے دیا اللہ. خیر کی نہیں مانگی آپ نے، سمجھ رہے. تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتے اللہ سے، سمجھے. تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے. اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. اور تین میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ العزیز ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی تین صورتیں ہیں، اس میں سے جو تین صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے، اس کے پھر دو طریقے اللہ کے قبول کرنے کے. اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، دعائیں تین شکل میں قبول ہوتی ہیں. ہو آخرت میں بدلا، اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے. تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے کی پھر دو شکلیں ہیں. اس قبول کرنے کی دو شکلیں وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی. آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی ایک مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا. تو یہ ہوا فوراً حال میں، مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی. اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے، بہت لمبے عرصے کے بعد. کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے، بہت دن بعد کرتا ہے. لیکن تو جو پہلی شکل ہے پھر اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، پہلا فوراً، دوسرا تھوڑا وقت کے بعد. آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ تھے بنی اسرائیل سے، اور وہ جنگل میں تھے، زوردار بارش ہونے لگی، تینوں نے گفا میں پناہ لے لی. اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کی منہ پہ آ کے لگ گیا، گفا بند ہو گئی. تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کیوں ہوں، تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے. پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا، والدین سو گئے، میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا. اس دن میرے والدین سو گئے تھے، بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا، پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا، انہوں نے پیا، پھر میں نے بچوں کو دیا. یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تو تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا کھسک گیا، روشنی اندر آنے لگی، فوراً اثر ہوا دعا کا، فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی، اثر ہوا، پتھر تھوڑا کھسک گیا. پھر دوسرے شخص نے دعا کی، اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا. تینوں نے دعا کی، ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی، دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے، تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے. جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا. یہ ایک شکل ہے. اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے، جو بعید ہوتا ہے، عرصے بعد دیتا ہے. تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129 اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول پیدا کر. اے اللہ ان لوگوں میں سے. دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا. مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے، اسماعیل سے، اس کی نسل سے، ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور تیری کتاب کا علم انہیں دے، والحکمہ، اور ان کو نبوی علم احادیث کا علم حکمت عطا فرمائے، ویزکیہم، اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے. اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے. آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا. آخری نبی عرب تھے، اسماعیل علیہ السلام کے نسل تھے، لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گا نہیں جاتی ہے، اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں. اور بعد کی فوراً کی مثال میں رکھ دی، بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ہر دعا قبول ہوتی، میری آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے. دعائیں خوب دیجیے، خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں، کتنے نسلوں بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی، 3000 3.5 4,000 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے. دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے، وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا، اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت ہو مال غنیمت ملے مجھے. تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ تو جہاد کی نیت جائے، یہ سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں، چلو بہت پیسہ ملتا ہے، جتنے بار فلاں ہوتا. سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے. تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگو تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے. اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. وہاں شدت کی دعا ہاتھ کھولتے جاتا ہو. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے. اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے. اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھ. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے. تو ہاتھ اٹھانا ہمارا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی یا ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضروری اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد ثنا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے، اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل فلاں عمل فلاں عمل، ٹھیک۔ اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور دو ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو۔ جامع سمجھتے آپ؟ کم الفاظ والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھنا ہے، جامع ہو۔ جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے کھیت۔ تو ان کے والد نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی جامع دعا کرو جنت دے۔ اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ مخواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب۔ اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو، اللہ جہنم سے پناہ دے، اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی، یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو۔ اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں، اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا، جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا، جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تو جامع ہو اور دو ٹوک ہو، دو ٹوک۔ یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں۔ کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے۔ آپ مانگیے کیا مانگنا ہے، آپ کو بولیے اپنے ڈور، اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم۔ تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں۔ اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ اپنے دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم۔ دو ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو، اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی۔ اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ، آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ، ختم ہو گیا۔ دو ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے، صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو۔ اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں۔ جب آپ شک سے دعا کریں گے نا، ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا۔ مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا، یہاں تو بھر دے جولی کس کس سے چالو ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری، وہ تین شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ۔ اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا، اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے، دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو۔ یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے، بس کچھ تو بھی چل رہا ہے، بس مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس اور یہاں آمین چل رہا ہے معاملہ۔ خشوع کے ساتھ، عاجزی، انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا۔ غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، یہ غافل ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا، وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے۔ یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے۔ تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے، ٹھیک۔ اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ تین بار بھی دہرا سکتے ہیں، خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ، تو آپ 3 بار دہرائیے، اس کی سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا، 3 بار کہا اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا۔ یہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی۔ تو اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا، اللہ میری مغفرت کر، اے اللہ میری مغفرت کر، یہ امپورٹنس کے لیے، اور یہ سنت ہے۔ آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے، جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ، امپورٹنٹ تھا نا، اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے، 3 بار۔ اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت، اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ، اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے، اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا۔ جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے، اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے، مطلب تھوڑے ہو
ٹھوس ہو، مضبوط ہو، اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے۔ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں، نماز کی مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے۔ جو دعا سنیں، جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطِ تعلق کی نہ ہو، یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا، کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطِ تعلق۔ جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کے لیے بھاگنا آسان کر دے، بہت سے لوگ کرتے ہیں نا ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں، تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں، تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، یہ تو گناہ کی ہے نا۔ آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے۔ گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے، دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، اس کی گناہ ہے نا، ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ، سمجھے؟ جیسا پنکچر کی کسی نے دکاندار ہوتا، آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے؟ پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے، اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگی۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو کہ اللہ کو جو خواہ لانے کا نہیں، ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا، اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، اللہ نہیں لیس چاہیے، اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے۔ اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے، کوشش کرے مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے، کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے۔ کوئی مشکل کوئی مصیبت، اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا، اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہو گئی میری، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوشش اپنی جاری رکھیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا، آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں، عمر ابن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے، تو وہ 1000 کی تعداد تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگی، پکار کر دعا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو یہ دعا کی ادب تھے۔ اب بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے یہ تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے، آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے۔ میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے کافی ہے، آپ دواخانے بھی جائیے، لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے، اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس مختصر رکھوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے، دعا یوں اللہم رب الناس اذھب الباس اشفی انت شافی، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے، انسانوں کے رب، اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما، اشفی انت شافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے، لا شفا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے اللہم رب الناس اذھب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر، اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے، لا شفاء کا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑو۔ تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائے، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھیے، دیکھیں شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا
کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ. پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں. سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ. 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد و حاضر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے. تو ایک بار 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر. جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر